السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان و ادب کے شائقین اور طلباء، میں ڈاکٹر سعید عاصم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اردو زبان کے چند ایسے الفاظ سے متعارف کراتا ہوں جن میں زیر زبر اور پیش بدل دیا جائے یا ایک حرف کو تبدیل کر دیا جائے تو تلفظ اور معنی کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ان چند الفاظ میں پہلا لفظ ہے امارت۔ الف پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، را پر بھی زبر ہے۔ امارت کا معنی ہے امیری یا امیر ہونا۔ اس امارت لفظ کے نیچے ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے عین کے ساتھ، عمارت۔ اس لفظ کے عین کے نیچے زیر ہے۔ عمارت کا معنی ہے بلڈنگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں الفاظ میں پہلا حرف یہاں الف ہے تو یہاں پہلا حرف عین ہے۔ اسی طرح یہاں پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ ان میں فرق ہے اور اس اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ لفظ بنے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باز، بے پر زبر ہے، آگے الف ہے اور زے ہے۔ باز کا معنی ہے پرندے کا نام۔ اس باز کے نیچے ایک لفظ بعض لکھا ہوا ہے، اس میں بے ہے، عین ہے اور زواد ہے۔ اس بعض کا مطلب ہے کچھ۔ ان دونوں الفاظ میں یعنی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں دوسرا اور تیسرا حرف الف اور زے ہیں، یہاں یعنی دوسرا اور تیسرا حرف عین اور زواد ہے۔ ایسے ہی آگے ایک لفظ لکھا ہوا ہے حامی۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ حرف والا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ہے جس سے ہم حرف لکھتے ہیں، تو اس حامی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا۔ اسی حامی کے نیچے ہے ہاتھی والے کے ساتھ ایک اور لفظ حامی لکھا ہوا ہے، اس حامی کا معنی ہے ہمت والا۔ تو ان دونوں الفاظ میں صرف پہلے حرف کا فرق ہے، یعنی یہاں ہے جو ہے وہ حرف والا ہے، یہاں ہے ہاتھی والا ہے۔ ایسے ہی یہ ایک لفظ ہے حلال۔ یہاں ہے پر زبر ہے اور حرف والا ہے استعمال ہوا ہے۔ حلال کا معنی ہے جائز۔ اسی حلال کے ساتھ ایک یہ دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ ہلال ہے۔ اس میں بھی یہ ہے لیکن یہ ہے ہاتھی والا ہے۔ ہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخوں کے چاند کو۔ تلفظ میں اس لیے فرق آ گیا ہے کہ اس کے ہے پر زبر ہے اور اس کے ہے کے نیچے زیر ہے۔ اس کو ہم حلال پڑھتے ہیں، اس کو ہلال پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سفیر، سین پر زبر کے ساتھ۔ اس سفیر کا معنی ہے نمائندہ، قاصد۔ اسی سفیر کا ایک اور ہم آواز لفظ ہے صاد کے ساتھ، سفیر۔ تو اس سفیر کا معنی ہے پرندوں کی یا پرندے کی آواز۔ آپ غور کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جن دونوں الفاظ میں صرف پہلے حرف کا فرق ہے، باقی یہ الفاظ مکمل ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں املاء کے لحاظ سے۔ پہلا حرف یہاں سین ہے اور یہاں پہلا حرف صاد ہے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ چند الفاظ ایک دوسرے سے صوتی مماثلت رکھتے ہیں، لیکن ان میں تلفظ کے اعتبار سے زبر زیر پیش کی تبدیلی سے یا ایک حرف کے بدلنے سے فرق پیدا ہو جاتا ہے اور املا بھی بدل جاتا ہے، اور پھر اسی لحاظ سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرا چینل ڈاکٹر سعید عاصم خود بھی سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے کلاس فیلوز یا دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا کہہ دیجئے تاکہ
آپ کی طرح وہ بھی ان علمی، ادبی اور اصلاحی ویڈیو سے استفادہ کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔